मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और कमाल की बात है, आदम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां क्यों नहीं थी? लोग मुझे ये एतराज बहुत करते हैं कि मुफ्ती साहब 4 शादियों की बात करते हो, तो आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उनकी 4 बीवियां होनी चाहिए थी ना, उनके लिए अल्लाह ने एक बीवी क्यों बनाई? लोग ये दलील देते हैं कि इससे पता चलता है नेचुरल एक है। इसका जवाब सुन लें, नेचुरल एक काइंडली नहीं है, ये एक नेचुरल है। दुनिया में कोई मखलूक में नर एक मादा नहीं होती उसकी। और ये तो अब तो मेडिकल साइंस डॉक्टरों ने इसका इतराफ करना शुरू कर दिया है कि भाई मर्द, इस्लाम तो यही कहते हैं, इसमें तो बहुत सारे दलाइल है कि असल इस्लाम में हुक्म ज्यादा बीवियों का है, मजबूरी में एक शादी है कि अदल नहीं कर सकते तो चलो फिलहाल एक पे गुजारा करो, ये है इस्लाम में। ये ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा, इस पे आप लोग ऐसा ना हो डिप्रेशन में चले जाएं, तो नहीं जाएंगे। अच्छा तो आदम अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा इसलिए थी कि लोगों में भाईचारगी पैदा करना। अगर आदम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां होती ना, तो यहां वाले कहते हम दूसरी वाइफ की औलाद में हैं, यहां वाले कहते हम आदम की पहली वाइफ की औलाद में हैं। अल्लाह ने कहा जैसे सबका बाप एक हो, सबकी मां भी क्या हो, एक हो, ताकि अब पठान पंजाबी मुहाजिर का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अरे भाई, हमारी तो मां भी एक है और हमारा तो बाप भी एक है। ये हिकमत थी उसमें, इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज्यादा बीवियां नहीं पैदा की, वाला एक ही, ताकि सारे इंसानों की माँ क्या होगी, जापानियों की माँ भी हवा, अमरीकियों की माँ भी हवा, चाइनीज की माँ भी हवा, और पंजाब वालों की माँ भी अम्मा हवा। फिर खुराकें डिफरेंट हो गई, पंजाब वालों ने वो सज्जे के पाए और वो कौन सी चीजें खाई तो इतने लंबे लंबे हो गए, चाइना वालों ने पता नहीं क्या खाया कि वो उसके आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, ये होता है ना, कोई वहीं रह गया, उससे आगे वो खुराक इतने अरसे से खा के ना, जो पाए खाते रहे वो बड़े होते गए। वो एक आदमी ने ठिगनी खातून से शादी कर ली, बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे क्योंकि अम्मा छोटी सी थी। अब वो परेशान है यार कि बड़े क्यों नहीं हो रही है, वो बच्चे वहां पे चले गए थे। तो एक दिन उसकी बीवी बच्चों को खिला रही है, बेटा खाना खा लो, बड़े हो जाओगे। वो जल के कहता है ये बड़े नहीं होंगे, इनके साथ के पौधे लाया था वो बड़े हो गए हैं, ये कम बहुत उतने के उतने ही हैं। तो बाज दफा बच्चा बाप पे चला जाता है, बाज दफा माँ पे चला जाता है, लेकिन अम्मा हुआ और अम्मा अब्बा दोनों के कद क्या थे, ऊंचे थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जो छोटे कद के लोग हैं वो माँ पे चले गए और बड़े कद के लोग बाप पे, ना, दोनों के कद ऊंचे थे। बाद में खुराकों का और माहौल का इतना फर्क पड़ा कि कोई इतना सा रह गया, कोई इतना बड़ा हो गया। आलम चन्ना देखें, आलम चन्ना जितने बड़े मोजे पहनता था ना, वो हमारी शलवारों के बराबर मोजे थे, उस इतने बड़े बड़े मोजे पहनता था वो। तो कोई कहां चला गया, कोई इतना सा रह गया। तो अल्लाह ने हमें यह बता दिया कि इस्लाम जो है वो किसी कौम का मजहब नहीं है, वो अल्लाह का दीन है। अल्लाह को खुश करने के लिए आपको इस्लाम पे चलना पड़ेगा, तभी इस्लाम किसी कौम को फेवर भी नहीं दे रहा होता। कहीं कुरान में आता है, ये हदीस में आता है कि अल्लाह ने एक जन्नत बनाई है अरबियों के लिए, वहां सिर्फ सऊदी जाएंगे। वो हमारे एक दोस्त थे, 15-20 साल पहले हुआ ये, उनके साथ कहीं लाइन में खड़े थे, कोई सऊदी था, वो जो खराब किस्म का सऊदी होगा, उसने इनको पाकिस्तानी समझ के घसीटा और बोला अना सऊदी। तो कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने फिर आगे उस थोड़ी सी उन्होंने कुछ सुनाई, उन्होंने कहा कि सिर्फ सऊदी जन्नत में जाएंगे कि बाकी हम लोग क्या जहन्नम के लिए बने क्या। इसी तरह किसी ने एयरपोर्ट पे बदतमीजी की किसी एक आलिम के साथ, उनको नहीं पता था ये आलिम है, उनको अरबी बहुत अच्छी आती थी, तो उनके साथ थोड़ी बदतमीजी की ना, पाकिस्तानी का कुछ इमेज ऐसा बना हुआ है, ये क्या है वल्लाह वाला। तो इन आलिम ने उनको अरबी में ठीक ठाक सुनाई। उन्होंने कहा हम तुम्हें इज्जत देते हैं इस्लाम की वजह से, हम यहाँ उम्रा करने आते हैं किसकी वजह से, इस्लाम की वजह से। तो ऐसी तकरीर की, वो अरबी रोने लगे वहाँ पे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे ना वहाँ, वो रोने लगे। तो वो आलिम जब वाकया सुना रहे थे तो पहले तो कह रहे थे अरब बहुत बुरे होते हैं, ये बहुत ही बुरे हैं जो हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, लेकिन फिर कहने लगे यार जब मैंने इनको नसीहत की सारे रोने लगे, मुझे लगा ये बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, असर भी बहुत हुआ उनके ऊपर। हमने कहा हम तो तुम यहाँ आ रहे हैं उम्रा करने, भाई बैतुल्लाह की वजह से, अगर ये बैतुल्लाह ना होता हम तुम्हें लिफ्ट नहीं कराते। तो
لیکن ان میں بہت سے اس بات کے معترف بھی ہیں. ایک عربی سے سعودی سے میری ملاقات ہوئی 2 مہینے پہلے, انہوں نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں اللہ نے جو بھی عزت دی ہے کس کی وجہ سے دی ہے؟ اسلام کی وجہ سے. تو اسلام کسی قوم کو فیور نہیں کرتا کہ عربیوں کے لیے الگ جنت, اجمیوں کے لیے الگ جنت. نانا نانا قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی اسلام نے. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے تھے, رنگ بھی سیاہ تھا ان کا, ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سنی. تو آپ کا فرض بنتا ہے بھائی, آپ اس قوم کو بھی بتاؤ کہ اسلام پاکستانیوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام سعودیوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے, جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل کیا. اور آپ کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام کی طرف آ جاؤ تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو چیز کمی ہے آپ میں وہ پوری ہو جائے گی. جب آپ اسلام کی طرف آؤ گے, ایک خدا کی عبادت, انسان کو خدا چاہیے, یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو معبود بنائے گا. بنا لیا نا پتھروں کو معبود, گائے کو معبود, بندروں کو معبود, چوہوں کو معبود. اس کا پتہ ہے انسان کی نیچر ہے, وہ اس کو معبود چاہیے. تو اسلام آپ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف. یہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہے نا ابھی آج, بھائی یہاں کوئی جیپنیز ہے نا, یہ پورا بیان ان کو ترجمہ کر کے بتائیں. ان کو کون کوئی ذمہ داری لے, ابھی ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے آج کا بیان سنائے. کہاں ہے کوئی؟ ہے؟ ہاں آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے کرو گے؟ یہ ذمہ داری ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. ان کو سکھا دینا, یہ اوریجنل جیپنیز میں سمجھا دیں گے. تو ایک خدا کی عبادت. نمبر 2, 5 وقت آپ نے, اسلام آپ کو عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے. دنیا کے دیگر مذاہب عبادت کا طریقہ بتانے میں بھی عاجز, تبھی ہر جگہ الگ ہی طریقے سے عبادت ہو رہی ہے. آپ بدھسٹ مذہب کی عبادت برما میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, چائنا میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, جاپان میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی. ہماری نماز پوری دنیا میں سیم. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی کوئی یہاں باندھ رہا ہے, کوئی یہاں باندھ تو رہا ہے نا, اس سے کیا ہو گیا, یہاں باندھ رہا ہے کہ یہاں باندھ رہا ہے, ہاتھ چھوڑ رہا ہے کوئی, وہ تو قیام تو وہی ہے نا, سورہ فاتحہ وہی ہے, آگے سورت وہی ہے, رکعتیں سب کی کیا ہیں؟ سیم ہے. رکوع ہے, سجدہ ہے, رکوع سجدے کی تسبیحات کیا ہے پوری دنیا میں سیم ہے. قرآن سیم ہے, تراویح سیم ہے, رمضان سیم ہے, ایک ہی ٹائم پہ افطاری, ایک ہی ٹائم پہ سحری. تو چند چیزوں میں اختلاف ہے, وہ بھی بہت ہلکی نوعیت کا ہے. جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی, اور جو یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. رفع الیدین بھی ہے, نہیں بھی ہے, تو یہ سب چیزیں نبی سے ثابت بھی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. نماز بھی محفوظ ہے, زکوٰۃ بھی محفوظ ہے, رمضان بھی محفوظ ہے, حج بھی محفوظ ہے, قربانی بھی محفوظ ہے. تو اب بھائی سب چیزیں محفوظ ہیں, لیکن عمل کون کرے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا. تھوڑا سا پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلے گا بھائی, ہمارے عمل سے دین پھیلے گا. اور جب تھوڑا بہت دین پہ چلیں تو اپنے کردار کو ان سے بھی زیادہ ایک نمبر بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے اور ادھر کسی جاپانی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے, تو وہ کیا بولے گا, وہ تو مرتد ہو جائے گا, وہ تو دین سے پھر جائے گا. تو اس لیے دین سے, مذہب سے محبت کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, نماز قائم کریں. پیسہ تو کما ہی رہے ہیں, اور کمائیں, ٹھیک ہے نا. بھیجیں یہاں سے پیسہ, ریمیڈنس آئے گا پاکستان میں, تو وہاں ہم جیسے غریبوں کی غربت, یعنی ہم جیسے ضرورت پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگا. آپ کہیں گے 4 شادیاں کر کے گھوم رہے بھی غریب ہو, تو ہر چیز پکڑتے ہیں لوگ. تو پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگی بھائی؟ دور ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, اور ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی اسلام نے ہر طرح کے معاملات دیے نا, تو انہی معاملات میں میں بار بار جو جلدی شادی اور زیادہ اولاد کا کہتا ہوں نا, خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کہتا ہوں. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ خاندانی نظام مسلمانوں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, تہجد گزاروں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, حاجیوں نمازیوں کا بھی خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے, ان کو نہ ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جانا چاہیے, اور نہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے. تو آپ نمازی بن جاؤ گے, خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نکاح کو فوکس نہیں کرتے تو جلد نکاح کو فوکس کرو, اولاد کی کثرت کو فوکس کرو. انسان فیملی میں ہوتا ہے, خاندان, اور جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے تو پوتوں کو چاچے اور تائے اور پھپھے اور خالو زیادہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو نسل ختم ہوگی تو سارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟
تباہ ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں میں آیا ہوں نا, ماشاءاللہ ہمارے جو محمد ایجنسی کے لوگ ہیں, ہر گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بھابیاں ہیں, داماد ہیں, بہویں ہیں. وہی پشاور اور کوئٹہ والا ماحول بنایا ہوا انہوں نے یہاں پہ. اچھا لگتا ہے دیکھ کے یار. اور بیچارے جاپانیوں کے گھر کو دیکھو, اتنا بڑا گھر ہے, ایک بیچاری بڑھیا ہوگی اس میں, ایک بیچارہ قابل ترس ہے, یہ ایک بوڑھا ہوگا. یہاں کتنا ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ اسلام کی ایک حسن ہے. اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہمارے جو فیملی پلاننگ والے ہیں, سیکولر اور لبرل قوتیں, وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو شادی بیاہ کے جھنجٹ میں, بیوی آئے گی, ٹینشنیں آئیں گی. نہیں بھائی, ٹینشنیں ختم ہوں گی اس سے, ٹینشنیں آتی نہیں ہیں. ایک وقتی ٹینشن ہوتی ہے لیکن وہ بیسیوں سکون کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھتے ہو؟ اب تو میں سوچ رہا ہوں اتنا بیوی کو ٹینشن بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ نکاح پڑھاتے ہوئے میں کبھی میرے منہ سے نکلنے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹینشن کو اتنے مہر میں قبول کیا. صحیح, کیونکہ اتنی دیر سے شادی کر رہا ہوتا ہے, اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کو ٹینشن سمجھ رہا تھا. تو ٹینشن نہیں ہے بھائی, اس میں وقتی ٹینشن ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ راحتیں. والعاقبۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے خاندانی نظام کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جو فیملیاں یہاں رہتی ہیں, عید بقرعید پہ ملا کریں, آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں, جوڑ پیدا کریں, مل کے بیٹھا کریں. اخپل طریقے سے زندگی نہ گزاریں, انڈیویجولی زندگی نہ گزاریں. اخپل وخپل کچھ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو؟ تو جوڑ پیدا کریں, غیبتوں سے بچیں, محبت کا ماحول پیدا کریں, رشتہ داری کو کیا کریں؟ مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا علم, میں بھی فرمائے کو فرمائی بول دی. اب کے پی کے میں یہاں ہمارے پشتو بھائیوں کے ساتھ 4 دن سے ہوں نا, تو فرمائے کو میں نے فرمائی بول دیا. تو خیر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.